آگے دیکھتے ہیں 17 سے لے کے 33 تک. یہاں پر بھی ایک باغ والے کا قصہ ہے اور بہت ہی یہ سورہ قلم کی آپ سمجھے چوٹی ہے، پیک ہے یہ واقعہ، اور بہت ہی عبرت والا واقعہ ہے، بہت زیادہ عبرت کا ہے ہمارے لیے. اس کے اندر بہت سارے سبق موجود ہیں. تو ایک ساتھ میں اس پورے واقعے کو کور کروں گی انشاءاللہ تاکہ بات زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آئے. آیت نمبر 17 سے شروع کرتے ہیں. انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنتی اذ اقسموا لیسمنها مصبحین ولا یستثنون فطاف علیہا طائف من ربک وهم نائمون فاصبحت کالصریم فتنادوا مصبحین ان اغدوا علی حرثکم ان کنتم صارمین فانطلقوا وهم یتخافتون الا يدخلنها اليوم علیکم مسکین وغدوا على حرد قادرین فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ترجمہ دیکھتے ہیں. ہم نے اہل مکہ کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا ہے جس طرح ایک باغ کے مالکوں کو آزمائش میں ڈالا تھا. جب انہوں نے قسم کھائی کہ صبح سویرے ضرور اپنے باغ کے پھل توڑیں گے، وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے. رات کو وہ سوئے پڑے تھے کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھر گئی اور اس کا حال ایسا ہو گیا جیسے کٹی ہوئی فصل ہو. صبح ان لوگوں نے ایک دوسرے کو پکارا کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو سویرے سویرے اپنی کھیتی کی طرف نکل چلو. چنانچہ وہ چل پڑے اور آپس میں چھپکے چھپکے کہتے جاتے تھے کہ آج کوئی مسکین تمہارے پاس باغ میں نہ آنے پائے. وہ کچھ نہ دینے کا فیصلہ کیے ہوئے صبح سویرے جلدی جلدی اس طرح وہاں گئے جیسے کہ وہ پھل توڑنے پر قادر ہیں. مگر جب باغ کو دیکھا تو کہنے لگے ہم راستہ بھول گئے، نہیں بلکہ ہم تو محروم رہ گئے. ان میں سے جو سب سے بہتر آدمی تھا اس نے کہا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے. وہ پکار اٹھے پاک ہے ہمارا رب، واقعی ہم گنہگار تھے. پھر ان میں سے ہر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا. آخر کو انہوں نے کہا افسوس ہمارے حال پر، بے شک ہم سرکش ہو گئے تھے. بعید نہیں کہ ہمارا رب ہمیں بدلے میں اس سے بہتر باغ عطا فرمائے. ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں. ایسا ہوتا ہے عذاب، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی بڑا ہے، کاش یہ لوگ اس کو جانتے. تو اب یہاں سب سے پہلے تو دیکھیے یہاں پہ اہل مکہ کے بارے میں بات بتائی جا رہی ہے کہ انا بلوناہم جو ہے اہل مکہ کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی جو پہلے آپ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کا دیکھ لیں کہ اہل مکہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے اب جو واقعہ آ رہا ہے نا اسی طرح کی ایک آزمائش میں ڈالا تھا. یعنی مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مال بھی دیا، دولت بھی دی، عزت بھی دی تاکہ وہ شکر ادا کریں. لیکن اہل مکہ نے بھی کیا کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو نہ مانا. جو دولت ملی، جو عزت ملی، اس کی بھی کوئی انہوں نے ایکنالج نہیں کیا اس کو، اور ناشکری کرتے رہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ریجیکٹ کرتے رہے، قرآن کو ریجیکٹ کرتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا تھا، ان کے اوپر قحط کا عذاب بھیجا تھا، جو آپ کو پتہ ہے بہت آزمائش ان کی بہت بڑی یہ ہوئی تھی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گزارش کی تھی اللہ تعالیٰ سے نا، تو اس کی طرف اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اسی طرح ہم نے اہل مکہ کو بھی آزمایا تھا. اچھا اب ہم یہاں پہ اس کا پورا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے بعد اب اس واقعے کا تھوڑا سا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ یمن میں ایک بوڑھے شخص کا باغ تھا. اور باغ ہونا جیسے آج بھی آپ کو پتا ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ جن کے فارم ہاؤسز ہوتے ہیں یا جن کے کھیت لگتے ہیں یا جو ذمہ دار جن کو کہلاتے ہیں، جو چودھری ہوتے ہیں، جو آپ کو پتا ہے نا ان کے کتنا پیسہ ہوتا ہے. آج کے دور میں بھی آپ کو پتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ سمجھ لیجیے کتنا پیسے والا وہ شخص ہوگا نا. ایک امیر آدمی تھا بہت زیادہ، اور اس کا باغ تھا اور کاش کی زمینیں بھی بہت ساری تھی، کوئی ایک آدمی تھی. اور یہ جو کھیت والا جو تھا یا آپ اس کو باغ والا کہہ لیجئے، تو یہ بڑا ایک نیک آدمی تھا، بڑا یہ اس کے اندر تقویٰ تھا اور سیلف میڈ بزنس مین تھا. اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کا ایک یہ روٹین تھا کہ جب بھی پھل پک کر اترتا تھا
تو وہ سب سے پہلے صدقے کے طور پہ جتنے بھی غریب اور مسکین وہاں کے جمع ہو جاتے ہیں. جیسے آج بھی آپ سمجھے کسی کا فارم ہاؤس ہے، اس کے برابر میں کچی آبادی، بالکل جھوپڑیاں لگی ہوئی ہیں، کچے گھر بنے ہیں، وہاں سے غریب بچے آ کے دیکھ رہے ہیں کہ بھئی پھل اتر رہا ہے تو للچا رہے ہیں. ایک تصویر آپ لائیں نا ذہن میں، تو وہ بڑے کھلے دل کے ساتھ جو آتا تھا اس کو اس میں سے صدقہ نکال دیتا. بڑا حصہ جو ہے نا وہ اپنا اس کو بیچنے سے پہلے اور مال بنانے سے پہلے وہ غریبوں کی نظر کر دیا کرتا تھا. اور اس میں آپ کو پتا ہے کہ یہ کانسیپٹ جو صدقے کا، یقیناً اس کو پتا ہوگا کہ صدقہ جو ہے وہ اللہ کے غضب کو جو ہے وہ دور کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے. اور بڑا غریبوں کا وہ ہمدرد بھی تھا، اور خود بھی بڑا محنتی تھا، بڑی محنت سے اپنا باغ اس نے لگایا ہوا تھا، اور غریبوں کی مسائل کو انڈرسٹینڈ کرتا تھا، ان کی ہمدردی کرتا تھا جب وہ ان کے پاس آیا کرتے تھے. تو نعمت کو اس نے کبھی حق سمجھ کے نہیں لیا تھا، وہ سمجھتا تھا اس پر غریبوں کا بھی رائٹ ہے، اور اسی لیے وہ کبھی ان پیسوں کی وجہ سے، نعمتوں کی وجہ سے وہ کبھی آپے سے باہر نہیں ہوا تھا. بہت ہی کمپوز کام قسم کا انسان تھا. اب اس کے بعد کیا ہوا، ظاہر ایک ایج کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، اور 3 اس کے بیٹے تھے، انہوں نے انہیرٹ کیا یہ والا باغ. تو اب بات کیا تھی کہ آپ کو پتا ہے جیسے جب نیا خون ہوتا ہے، اور نئے جب جیسے لڑکے آئے اور انہوں نے جب یہ ایک طرح سے اس کا باغ سنبھالا، بزنس جو بھی اس کا یہ تھا ذمہ داری کا کام، تو ان کے اندر نہ صبر تھا، نہ ان کے اندر وہ خوبیاں موجود تھیں، نہ ان کے اندر غریبوں کا کوئی ہمدردی موجود تھی. بڑے سخت ان کا رویہ تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کامیاب وہ ہے جو کہ کم پیسے دے کے غریبوں سے اور زیادہ کام لے. اور دوسری بات یہ کہ بہت ہی ان کے اندر سیلفشنس موجود تھی، اور ان کا ایک کانسیپٹ اپنے ذہن میں یہ تھا کہ ہمارے والد تو بڑے سیدھے تھے، ان کے اندر کوئی بزنس ایکومن نہیں تھا، ہمیں بزنس اصل میں کرنا آتا ہے، اور یہ جو مزدور طبقہ ہے یا غریب طبقہ ہے یہ اس قابل تھوڑی ہے کہ ان کو منہ لگایا جائے نا. اس قسم کا انہوں نے آپس میں وہ باتیں کیا کرتے تھے. تو ہوا یہ کہ جب پہلی فصل ان کے انتقال کے بعد، والد کے انتقال کے بعد پکنے کو آئی، تو وہ یہ سب باتیں انہوں نے آپس میں کرتے رہتے تھے تینوں بھائی. تو انہوں نے جب وہ دن آیا کہ انہوں نے کہا کہ فصل توڑنے کا وقت آ گیا ہے، تو آپس میں وہ بڑی، جس کو کہتے ہیں نا کہ ہرٹ کا مطلب ہے، جو ورڈ بھی ابھی ٹیکسٹ میں آ رہا ہے نا، ہرٹ کا مطلب ہے طے شدہ معاملہ، یعنی پہلے سے انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم کیا کریں گے. جیسے اس میں واقعے میں بھی آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ باغ کی طرف ہم صبح نکل جائیں گے، اور وہ آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے، پھر صبح ہو گئی تو باتیں کرتے ہوئے نکلے اور کہنے لگے کہ دیکھو بھائی کسی کو ہمارے آنے کا علم نہ ہو، ہم اتنی ارلی، فرسٹ تھنگ ان دا مارننگ یا ارلی آورز آف دا مارننگ جو کہلاتے ہیں نا، اس وقت ہم جائیں گے. تو ظاہر ہے کوئی اٹھا ہوا بھی نہیں ہوگا، بالکل جیسے ایک ہوتا ہے نا بالکل رات اور صبح کا ٹائم، بالکل اس طرح کے وقت میں ہم جائیں گے، اور ہم جو ہے یہ تمام باغ کا جو پھل ہے اور اس پہ جو پیسہ بنتا ہے یہ تو ہم ڈیزرو کرتے ہیں، بیکاز وی آر شروڈ بزنس مین. ہمارے باپ کو کب آتا تھا، انہوں نے تو سارا وہ لٹاتے رہتے تھے صدقہ نا. تو انہوں نے کہا، اور ویسے بھی اب یہ سب نا آپ سمجھ لیجیے ان کا مائنڈ سیٹ ہے. کچھ چیزیں قرآن نے مینشن کی ہیں، کچھ چیزیں تفسیر میں آتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ سب ویسے بھی ہم نے وراثت میں پایا ہے، ہمارا حق بنتا ہے، ہم اس کے اوپر قادر ہیں. اور بات یہی ہے کہ یہ جو آج کل تو جیسے ہوتا ہے نا کٹ تھروٹ کمپٹیشن ہے، اور ایسے تھوڑی کام چلتا ہے کہ اپنی چیزیں جو انسان مفت میں لوگوں کو، غریبوں کو انسان دان کر دے، اور یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہوئے وہ چلے. اب کیا ہوا کہ جو بات کلیئر ہمیں یہاں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ باپ والی تمام خوبیاں ان کے اندر مائنس تھی نا، جو ان کی بات چیت سے ہمیں پتا چل رہا ہے کہ دولت کے نشے میں مدہوش تھے، جو کہ بالکل اپوزٹ ان کا باپ تھا. اور دوسری بات ان کے لیے سمجھیے پیسہ جو ہے وہ خدا بن گیا تھا، اتنا زیادہ فرعونیت ان کے اندر آ گئی تھی ان باتوں میں جو وہ جیسے ایسے کرتے چلے جا رہے تھے. اور ایک تھوڑا سا ان کا یہ بھی اینگل جو بھی آپ نے آیات پڑھی ہیں اس میں ایک اینگل یہ بھی آ رہا تھا کہ جیسے مائی ارننگ یا آر ٹیلنٹ، آر اینٹیسپیشن، آر ایفرٹ، یہ ساری چیزیں نا، اللہ کا کہیں اللہ کا شکر نہیں، کہیں اللہ کا ذکر نہیں کریں، سب کچھ اپنے ایفرٹ انہوں نے اپنے اوپر لے لیا. اور انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ کیا ہم یہ اللہ کی توفیق ہی ہوگی تو ہم کل صبح پھل توڑ سکیں گے نا. لیکن یہ باتیں یہ رات کو بھی کرتے رہے، پھر راستے میں چلتے ہوئے بھی یہی باتیں کرتے جا رہے تھے کہ تیز تیز چلو تاکہ ہم جب پہنچے تو جو ہے نا یہ ان کے آنے سے پہلے ہم سارے پھلوں کے اوپر قابض ہو جائیں، اور اس سے پہلے اندھیرے ہی اندھیرے میں ہم سب پھل ول لے کے اس کو اپنے گھر چلے جائیں. تو پتہ کیا چلا کہ انہوں نے اللہ کے بجائے اپنے آپ کو رازق سمجھ لیا. شرم کا بھی ورڈ یہاں استعمال کیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے پھل یا کھیتی کا کاٹنا، ٹھیک ہے. اس سے انہی اس میں آیات میں آ رہا ہے یہ ٹرمز.
تو اس کے بعد پھر کیا ہوا کہ جب یہ وہاں پہنچے، اب حقیقت کیا ہوئی کہ جب یہ باتیں کرتے وہاں پہنچے تو وہاں دیکھ کے یہ لوگ شاکڈ ہو گئے کہ پورا باغ ایک تباہی کی تصویر بنا سامنے تھا. سمجھے آپ کے سارا باغ راگ کا ڈھیر بن گیا اور کچھ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ راتوں رات ان کے باغ کو کہیں کہیں تفسیر میں آتا ہے کہ آگ لگ گئی تھی، کہیں تفسیر میں آپ کو یہ ملے گا کہ جبریل علیہ السلام نے آ کے اس باغ کو تہس اور نہس کر دیا تھا. تو مختلف کیا آرا ہوتی ہیں، ان میں کوئی بھی آرا ہم لے سکتے ہیں، اور اگر کچھ نہ بھی لیں تو آپ سمپل یہ سمجھ دیں کہ اللہ کے اذن سے پورا باغ تباہ برباد ہو گیا. اب جب انہوں نے یہ دیکھا تو ان کو یہ ہوش میں آئے اور ان کو جو ہے وہ باپ کی نیکیاں یاد آنے لگی. فوراً ان کو ایک چیز کلک کر گئی کہ اچھا یہ ہمارا جو لالچ تھی ہماری، اس کی بنا پہ ہمارا انجام ہوا. وجہ کیا تھی دیکھیں، بڑی پرومیننٹ وجہ تھی. بات کیا تھی کہ دیکھیں، جو میں بھی بات آپ سے اکثر کہتی ہوں نا کہ بھٹک گئے تھے نا وہ، لیکن ان کے باپ کی نیکی ان کے اندر ڈورمنٹ تھی، رہ گئی تھی وہ. کیونکہ جو اولاد اپنے ماں باپ کو نیکی کرتے دیکھتی ہے نا، ہو سکتا ہے ان کی زندگی میں بھی وہ نہ سنورے، لیکن کبھی نہ کبھی ان کی وہ نیکی ابھر کے سامنے آ جاتی. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں نا لائک فادر لائک سن، لائک مدر لائک ڈاٹر، موسٹلی یہی ہوتا ہے. اللہ یہ میں ایکسیپشنل کیسز کی بات نہیں کر رہی کہ بہت ہی آپ کو جو ایکسٹریمز ملتے ہیں معاشرے میں تو وہ ایکسیپشنل کیس ہوتے ہیں. تو اب یہ چیز جو ہے نا، ان کا جیسے لگا کہ جب انہوں نے یہ حال دیکھا تو ان کے نا آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا اور انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے. انہوں نے سب نے ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیا کہ تمہاری وجہ سے، تین ہی تو تھے، وہ آپس میں کہنے لگے تم نے ہمیں لالچ دلائی، تم نے ہمیں لالچ دلائی. تو بہرحال مگر باقی ان کو یہ سب باتیں کرنے کے بعد یہ ان کو یقین آ گیا کہ چلو شکر ہے کہ ہماری ان کی دنیا میں اصلاح ہو گئی، اور جو آخرت کا نقصان تھا وہ دنیا کے حوالے سے کچھ بھی انہوں نے سوچا کہ ہمارے لیے نہیں بنتا. اور اس کے علاوہ یہ بھی بات ہمیں پتہ چلتی ہے کہ ایک چیز جو انہوں نے ریئلائز کر لی وہ یہ تھی کہ ہم اگر اپنے باپ کے طرز عمل کے خلاف ہم نے جو قدم اٹھانے کی کوشش کی تھی تو دراصل وہ بہت بڑا ہم نے غلطی کا ارتکاب کیا تھا. اور روایات میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اسی وقت وہاں آپس میں عہد کیا کہ اللہ نے جو بھی اب ہمیں مال دیا، اب ہم اگلا جب بھی کھیت لگائیں گے تو ہم اپنے باپ کی پیروی کرتے ہوئے، انہی کے طریقے پر چلتے ہوئے غریب اور غربا کو، مسکینوں کو ویسے ہی ان کا حق ادا کریں گے جیسے ہمارے والد کیا کرتے تھے. اور انہوں نے ندامت کے ساتھ اور توبہ اللہ تعالیٰ سے کی، اللہ سے آگے کے لیے بھی دعا کی. تو آپ نے دیکھا یہ ایک سٹوری ہے جو پوری قرآن میں یہاں پر آتی ہے، اور جس سے کہ ہمیں یہ سبق، بہت بڑا یہ سبق ملتا ہے کہ آج کے دور میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر جو مائیں ہوتی ہیں بعض دفعہ وہ صدقہ خیرات دیتی ہیں یا والدین صدقہ خیرات دیتے ہیں یا غریب رشتہ داروں کی مدد کرتے ہیں، تو بعض دفعہ جو جوان لڑکے ہوتے ہیں یا لڑکیاں ہوتی ہیں تو وہ کیا کہتی ہیں، آپ بلا وجہ ان کی مدد کرتے رہتے ہیں، بلا وجہ آپ اپنا پیسہ ان پہ ضائع کرتے رہے، اس سے اچھا آپ ہمیں کچھ دلا دیں، اس سے اچھا آپ ہماری کوئی چیز ہمارے لیے کچھ کر دیں. آپ اپنے وہی خالہ اور خالو اور چچا کی خالہ کی بیٹی اور ان کے لیے اور فلاں کے لیے خاندان میں آپ پیسے لٹاتی رہتی ہیں. تو یہ مائنڈ سیٹ آج کیا آپ کو ملے گا. یا کوئی بہو ہے تو وہ اپنی ساس کو منع کرتی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ چیز ہمیں اپنے بچوں کو بھی سمجھانے کی ضرورت ہے. یہ ایک واقعہ اپنے اندر بہت بڑا سبق اس طرح بھی رکھتا ہے کہ آج بھی یہی سلسلہ آگے چل رہا ہے، آج بھی یہ چیز کنٹینیو ہوتی ہے کہ اللہ ماشاءاللہ ہی کوئی اولاد ایسی آگے ہوتی ہے جو اپنے ماں باپ کی نیکیوں کو لے کے چلے، ان کو کنٹینیو کریں. بعض لوگ تو منہ پہ بچے کہہ دیتے ہیں کہ ہم یہ نیکیاں نہیں. مجھے اس دن کوئی بتا رہا تھا کہ انہوں نے اپنی وصیت نامہ ہوتا ہے نا، تو انہوں نے اپنی وصیت نامہ وہ لکھ رہی تھی تو انہوں نے اپنے بچوں کو کہا، آپ کو پتا ہے نا 1/3 جو دولت ہوتی ہے جو یعنی جس کی بھی انہیریٹنس بنتی ہے تو وہ آپ اپنی زندگی میں کسی بھی دین ادارے میں یا کوئی نیک کام میں لگا سکتے ہیں. پتا ہے نا آپ کو، بات میں تو پڑھا چکی ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں. تو وہ انہوں نے جو میں جن کا آپ کا ذکر کر رہی ہوں تو ان کے بچوں نے انہوں نے وہ لکھ دیا وصیت اور لکھ کے اپنی بچی کو دے دی. ٹھیک ہے، فارغ ہو گئی وہ انہوں نے. اب ان کی بچی نے پڑھ لیا. ویسے تو الاؤڈ ہوتا ہے کیونکہ 2 گواہ ہوتے ہیں نا، تو ایک بیٹی کو تو گواہ بنایا تھا، گواہ تو پڑھتا ہے نا وصیت کے بھی لکھا کیا ہوا ہے. تو اس نے پڑھ لیا. اس نے جو ہے نا وہ اپنے بھائی کو بتا دیا اور گھر میں خوب فساد ہوا. اس کے بعد اس نے کہا اپنی ماں سے کہ آپ جو ہے نا یہ والی شرط کاٹیں، کیونکہ آپ کو جو دینا ہے آپ اپنی زندگی میں دے دیں، ہم کیوں آپ کے 1/3 دیں، یہ تو آپ ہمارا حق مان رہی. گاٹ اٹ؟ تو یہ چیز ہے، یہ آج بھی ہے.
کہ مطلب وہ جو حالانکہ یہ والدین کا رائٹ ہے کہ وہ اپنی مرضی سے وصیت کریں، لیکن ظاہر ہے اگر اولاد دنیا میں اتنا جھگڑا کر رہی ہے تو جو والدہ بھی جو ہیں وہ ڈر سکتی ہیں نا کہ بھئی اگر اولاد کہہ رہی ہے نہیں میرا حق، کیونکہ یہ فرض نہیں ہے نا، نفل کے درجے کا، تو وہی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ انہوں نے پھر وہ کلوز کاٹ دیے اپنے گھر کے امن کے لیے، ظاہر ہے کیونکہ نفل بھی ہے نا، فرض تو نہیں ہے نا، تو انہوں نے کاٹ دیا۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ یہ چیز آج بھی کنٹینیو ہو رہی ہے، کیونکہ اور یہ نہ کہیے کہ آج کی جنریشن یہ کر رہی ہے، اگر آپ پیچھے جائیں تو پیچھے کی جنریشن، اس سے پیچھے کی، مطلب جو بھی والدین ہیں نا وہ ایک سٹیج پر آ کے صدقہ خیرات کے کانسیپٹ کو سمجھ جاتے ہیں، لیکن اولاد نہیں سمجھتی، چاہے وہ زمانہ کوئی ہو۔ بیچارے آج کے زمانے کے بچوں کو ہم نہیں کہہ سکتے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ایک چیز چل رہی ہے، تو یہ اس میں ہمارا سبق موجود ہے۔ دوسری بات یہ کہ اس سے کچھ اور اسباق بھی ہمیں ملتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ سب سے پہلی چیز کہ ملازم جو ہے وہ یہ ملازم ہے، مزدور ہے، اس کا جو ہے حدیث کے مطابق بھی کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو، ہے نا یہ بات، تو یہ بھی ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ ملازم کو بھی اس کی محنت کا صلہ دیں، جتنا وہ ڈیزرو کرتا ہے، یعنی اس کی سیلری اتنی ہونی چاہیے جتنا کہ وہ محنت کر رہا ہے، اس کی سیلری جان پوچھ کے کم نہ کریں، جو ریٹ ایک مارکیٹ کا چل رہا ہے آپ اسی ریٹ کے حساب سے اس کی محنت کا صلہ دیں، یہ نہ کریں کہ جان کے مطلب اس کو کم پیسے پہ رکھنا اور اس کو ایکسپلائٹیشن اس کا کرنا، جبکہ عام ریٹ ایک مارکیٹ میں چل پتا ہوتا ہے نا سب کو آج کل ریٹ کیا چل رہا ہے، تو اس سے کم ریٹ نہیں دینا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ گھر میں اگر آپ کے کوئی پھل آتا ہے، جیسے مثال کے طور پہ اسٹرابیریز کا آپ کی آتی ہے ڈبہ آتا ہے، یا یہ کہ جب یہ آم ہوتے ہیں تو آم کی پیٹی آتی ہے، تو اس میں سے ایک ہے مشکل کام، لیکن پھر بھی جب آپ پھل نکال رہے ہوں تو ایک دو تین کر کے گھر میں جتنے بھی سرونٹس ہیں نا ان کو پہلے صدقہ بانٹتے ہیں، یہ بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے نا یہاں پہ ان واقعات سے۔ دوسری بات کیوں کریں یہ کام؟ تاکہ ہمارا جو رزق ہے اس میں اللہ برکت ڈال دے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی پیڑ لگا ہے، چیکو کا پیڑ ہے، آم کا پیڑ ہے، کوئی ہری مرچ لگی ہے، ہرا دھنیا لگا ہے، پودینہ لگا ہوا ہے، تو اگر آپ کی میز جو ہے اس میں سے توڑتی ہے، بجائے اس کے وہ چھپ کے توڑے، آپ اس کو اجازت دے دیں کہ تم اپنے گھر کے لیے تھوڑا سا مجھ سے پوچھ کے تم توڑ کے لے لیا کرو، یہ آپ خود اجازت دے دیں تاکہ برکت آپ کے میں پڑے، ورنہ یاد رکھیں چڑیاں کھا جائیں گی، کوے کھا جائیں گے، وہ تو نہیں چھوڑتے یہ پھل وغیرہ نا۔ تو آپ کو پتا ہے ہمارے یہاں چیکو کا درخت لگا ہوا ہے، تو میں صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھ رہی تھی کہ ہمارے اتنا وہ اونچا ہے کہ پھل نہ اوپر والے پھل توڑے نہیں جاتے، اتنا اونچا ہے، کوئی یعنی نہ سیڑھی کی جگہ ہے، اتنے نازک شاخیں، اگر سیڑھی پہ کوئی کھڑا ہو گر جائے تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے پھل اتارنے میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اس کے اوپر نا کوئل اور یہ چڑیاں آتی ہیں اور یہ ان کا باقاعدہ کھانا ہے، پورا وہ چیکو کھا کے جاتی ہے، پورا ختم کرتی ہیں، اوپر بیٹھ کے باقاعدہ کھاتی رہتی ہیں، پورا کمپلیٹ اس کو کھاتی ہیں، مطلب ان کا وہ ایک طرح سے غذا بن گئی۔ تو الحمدللہ میں نے یہی آپ کو بتایا کہ اگر آپ نہیں دیں، میں تو جیسے اوپر کا حصہ نہیں توڑ پاتا تو وہ بھی یوٹیلائز ہو جاتا ہے، وہ چڑیاں کھا لیتی ہیں۔ تو ایسے ہی آپ اگر اپنے گھر میں نہیں دیں گے، کوئی اور پھل کسی کو نہیں دیں گے، تو وہ ویسے بھی چڑیا کھا لے گی۔ تو ویسے اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ انسان اگر دے سکتا ہے تو غریبوں کو دے دے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دل میں ایک اور ہمیں سبق ملتا ہے کہ غریبوں کا درد ہو، یہ ہمارے دل میں ایک فیلنگ ہونی چاہیے کہ شیئرنگ والی چیز، کہ بھئی کچھ بھی شیئر کر لیں، جو کچھ بھی تھوڑا بہت جو بھی چیز کر سکتے ہیں، کوئی یہ نہیں کہ سارا کا سارا دے دیں، بٹ ایک شیئرنگ جو ہے وہ غریبوں کے ساتھ اچھی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک بات یاد رکھیں کہ جب کوئی نعمت چھنے تو ضرور یہ سوچیں کہ اس میں میری کوئی غلطی تو نہیں تھی، کوئی میں نے کچھ ایسی کسی کا حق تو نہیں میں نے مار لیا، ٹھیک ہے، یہ چیز کا ایک انسانی لحاظ سے ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے۔ کچھ احادیث بھی ضمن میں دیکھ لیتے ہیں۔ احمد میں حدیث آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کا سایہ اس کا صدقہ اور اس کا انفاق ہوگا۔ صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے۔ مسند احمد میں حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ صدقہ کیا ہے، کسے کہتے ہیں صدقہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا کوئی اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اس کا کئی گنا اس کو ملے گا اور اللہ کے یہاں بہت ہے۔ یعنی انہوں نے ڈیفینیشن ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی یہ بتائی، یہ نہیں کہا صدقہ کیا ہے تم یہ دو اللہ کی راہ میں دو، نہیں کہا یہ کہ جتنا کوئی اللہ کی راہ میں لگائے گا اس کا کئی گنا سے ملے گا، اور کئی گنا سے کیا مراد ہے؟ اللہ کے یہاں بہت ہے، یعنی اللہ کئی گنا سے بھی زیادہ تمہیں دینے پر قادر ہے۔
اس کے علاوہ مسلم میں حدیث آتی ہے کہ صدقہ اور انفاق مال اور دولت میں کمی نہیں کرتے. ہمیشہ یاد رکھیے گا، میں ابھی آپ کو بتا رہی ہوں نا، آپ نے کسی کو کوئی مدد کر دی، آپ نے اپنے گھر میں آپ نے کہا بھی مجھے نئے کپڑے لینے تھے، میں نہیں لیتی، میں ان کو اس وقت کھانے کا ایمرجنسی زیادہ ہے، میں ان کو کھانے کے پیسے دے دوں، ان کے بچے کی فیس کے پیسے دے دوں. آپ دیکھیں گے کہ اللہ آپ کے رزق میں کمی نہیں کرے گا. اس مہینے یا 2-3 مہینے وہ برکت آپ کے اوپر چلتی رہے گی. مطلب یہ بالکل نون فیکٹ ہے جو کہ قرآن اس کو ویریفائی کرتا ہے، حدیثیں اس کو ویریفائی کرتی ہیں کہ صدقے سے مال میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ یاد رکھے گا زیادتی ہوتی، بڑھتا ہے مال، زیادہ سے زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. دوسری بات سورہ حدید آیت نمبر 11 میں آتا ہے، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، اچھا قرض، تاکہ وہ اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر واپس کر دے اور اس کے لیے بہترین اجر. اللہ تعالیٰ کا دیا مال، آپ دیکھیں کیسی بات ہے، اللہ ہی نے ہمیں مال دیا اور اللہ ہی تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جب اس کو میری راہ میں دین کی سربلندی کے لیے لگاؤ گے. قرض حسنہ ایکچولی دین کی سربلندی کے لیے جو مال لگتا ہے اس کو میں بھی آپ کو پچھلی کلاس میں بتا چکی ہوں، تو وہ قرض حسنہ کہلاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرے لیے میرے دین کی سربلندی کے لیے مال لگاؤ گے، میں کئی گنا بڑھ کے تمہیں واپس کروں گا. یہ تم بس سمجھو تم ایسے دے رہے ہو میرے بندے جیسے کہ یہ میرے اوپر قرض ہے. آپ سوچیں یہ اللہ کا ظرف ہے کہ اللہ ہی کا دیا مال، اور اللہ تعالیٰ ایسے فرما رہے ہیں ہم سے. کتنا بڑا اللہ کا ظرف اور اللہ کا کرم ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے اس کو لوٹا کے دیتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ یہاں جو اگلی بات ہمیں یہاں پہ پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو یہ بات یہاں آ رہی ہے نا کذالک العذاب، تو یعنی مراد یہ ہے کہ جو اللہ کے لیے بخل اختیار کرتا ہے اور مخالفت اللہ کی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت دونوں میں ہی عذاب سے روشناس کراتے ہیں. چلیں آگے دیکھتے ہیں ہم. آیت نمبر ہے 34 سے لے کر اور 38 تک. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ. یقیناً متقی لوگوں کے لیے ان کے رب کے ہاں جنت نعمت بھری جنتیں ہیں. کیا ہم فرما برداروں کا حال مجرموں کا ایسا کر دیں؟ تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تم کیسے حکم لگاتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ اب دیکھیں یہاں پہ کیا بات بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پہ مشرکین مکہ جو ہے وہ کہتے تھے، اصل میں اس کا جواب ہے ان آیات میں کہ اگر قیامت ہوئی تو ہم تو وہاں بھی مسلمانوں سے بہتر ہوں گے کیونکہ ہم دنیا میں بہت بہتر ہیں. ایسے کافر بھی کہا کرتے تھے. تو ان کا مراد یہ تھی کہ جیسی دنیا ہماری بن رہی ہے ویسے آخرت بھی بنے گی. جیسے یہاں ہم عیش کریں، جیسے ہمارے پاس یہاں پیسہ ہے تو وہاں بھی ہم عیش کریں گے. کیونکہ یہ نا ٹھیک مشرکانہ کانسیپٹ ہے کہ اگر آج ہمیں پیسہ مل رہا ہے، آج اگر ہمارے پاس نعمت کی فراوانی ہے، آج ہمارے پاس اگر بیٹے ہیں حاضر رہنے والے، آج ہمارے پاس فلاں 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 نعمت ہے، تو وہ ریزن یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے، تبھی تو ہمیں نواز ہے، ورنہ کب کا ہمیں تباہ و برباد کر چکا ہوتا. یہ ٹھیک مشرکانہ ذہنیت ہے. تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ اچھا تمہارا یہ اندازہ یہ ہے، تو حقیقت تو یہ ہے کہ تم نے ہمیں کیا سمجھا ہے کہ ہم کیا اپنے فرمانبردار بندوں کو جنہوں نے اپنی پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزار دی، ان کو ہم تمہاری طرح مجرموں کی طرح نافرمانوں کی طرح کر دیں. یہ بات تو اللہ کے عدل اور انصاف سے بعید تر ہے کہ اللہ تعالیٰ دونوں کو برابر کر دے. یہ تم نے کیسے یہ بات سوچی؟ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ چیلنج کر رہے ہیں ان لوگوں کو نا، کفار و مشرکین کو. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا کہ یہ جو باتیں تم کر رہے ہو، جس کا دعویٰ کر رہے ہو، تو یہ کہ کہیں تمہارے پاس کوئی کتاب آئی ہے؟ ہم نے تو قرآن نازل کیا، کیا تم نے کوئی اور کتاب ہماری طرف سے نازل شدہ نعوذ باللہ پڑھی کہ جس میں یہ بات مینشن ہے؟ ہم نے تو یہ بات قرآن میں، تم پورا ڈھونڈ کے دیکھ لو، کہیں ہم نے یہ بات مینشن نہیں کی ہوئی. تو بہت بڑا چیلنج ہے اللہ تعالیٰ کا. اور آپ دیکھیں اس کو ایک اور مثال سے آپ سمجھیں کہ دنیا میں ایک قاتل ہے، ایک ڈاکٹر ہے، ایک جو ہے وہ زندگی لے رہا ہے، ایک زندگی دے رہا ہے. کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دنیا میں ہم نہیں کہیں گے نا یہ دونوں برابر ہیں. تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ قرآن لٹریٹ ہیں کچھ لوگ، قرآن الٹریٹ ہیں. ایک واسٹ فرق ہے ان دونوں میں. آپ اب قرآن پڑھنے لگے ہیں الحمدللہ، آپ سے زیادہ اس کا اندازہ اور کون لگا سکتا ہے؟ آپ بتائیے نا، کون لگا سکتا ہے اس سے زیادہ اندازہ کہ ایک قرآن لٹریٹ ایک گروپ ہے، ایک قرآن الٹریٹ ہے. اگر ادھر اور ادھر لیفٹ اور رائٹ کے گروپس میں ان کو بٹھا دیا جائے تو ان سے معمولی بھی سوال کریں تو واسٹ ڈفرنس آپ کے سامنے آ جائے گا کہ دونوں میں کتنا فرق ہے. عمل میں بھی فرق ہے، علم میں بھی فرق ہے، سمجھ میں بھی فرق ہے، ایٹیٹیوڈ میں بھی فرق ہے، حال حلیے میں بھی فرق ہے، ہر طرح سے فرق ہے.
تو یہی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ دنیا میں کچھ تھوڑی بہت مثالیں دیکھ کے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ لوگ برابر نہیں. آپ کے منہ سے فوراً نکلے گا کہ بھئی یہ قاتل کھڑا ہوا ہے یا ڈاکٹر کھڑا ہوا ہے, وہ مسیحا ہے وہ قاتل ہے, دونوں برابر کیسے؟ آپ کیا جج جو ہے وہ دونوں کو پھانسی پہ چڑھائیں گے؟ کیسی بات ہے یہ؟ کوئی یقین ہی نہیں کرے گا نا. تو یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تم کیا بات کر رہے ہو, ایک طرح سے یہ انداز ہے نا.